يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماهر الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمدللہ آج مختصر نشست برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے دارالعلوم برکاتیہ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر اس بات کو واضح کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ کہ تم میں سے جسے کوئی امانت مل گئی، خواہ وہ بندے کی امانت ہو یا بندوں کا جو خالق ہے یعنی رب اس کی امانت ہو، اگر وہ تمہیں امانت مل گئی اور آگے فرمایا وَأَحْدِهِ اور تم نے کوئی عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اب اللہ اہل اسلام کی امتیازی شان کو بیان کرتا ہے اور مسلمان کی جو شان ہے اور مسلمان کو جو وطیرہ اختیار کرنا چاہیے اسے ذکر کرتا ہے راعون، جس کا مطلب یہ ہے امانتوں کی پاسداری اہل اسلام کی شان امتیازی ہے، اور جب عہد کرتے ہیں تو عہد میں وفاداری کرنا بھی اہل اسلام کی شان امتیازی ہے۔ اس مقام پر تفسیر قرطبی کے اندر صاحب تفسیر اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان کا یہ پورا امتیاز ہے، اس کی شان امتیازی ہے کہ جب وہ اپنے ذمے کوئی کام لے لے، مجھے یہ کام کرنا ہے، خواہ وہ کام اس کا تعلق دین سے ہو یا اس کام کا تعلق دنیا سے ہو، صاحب قرطبی فرماتے ہیں مسلمان اب اس کام کو دل جوئی کے ساتھ مکمل اور کمپلیٹ کرتا ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ قابل توجہ، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی بڑی نہیں ہوتا۔ اگر اولاد ہے، والدین عمر رسیدہ ہے، اس کے ذمہ بھی کوئی کام ہے، اور باپ ہے تو اس کے ذمہ بھی ہے، ماں ہے تو ماں کے ذمہ بھی ہے، اگر بیوی ہے تو بیوی کے ذمہ بھی ہے، اگر شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیر ہے تو اس کے ذمہ بھی ہے، اگر عالم ہے تو اس کے ذمہ بھی ہے، اور یاد رکھیے گا اگر وہ استاد، ٹیچر اور معلم ہے تو اس کے ذمہ بھی ہے۔ اور مسلمان کی شان امتیازی کیا ہے؟ وہ اسے دلجوئی کے ساتھ مکمل اور کمپلیٹ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے۔ اس کی میں نے صورتیں بتا دی، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، استاد بھی ہے، پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، شیخ بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کلکم راعٍ، یہ مت سمجھنا کہ تم بالکل آزاد ہو، مطلق العنان ہو، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم ضامن ہو، تم کفیل ہو، تم نگہبان ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور یاد رکھنا جس مسند پر، جس کرسی پر تم متمکن ہو، اس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال اور بات پرس ہوگا۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آج میں ایک مسند پر بیٹھا ہوں، قابل توجہ ہے، اگر آج میں ایک مسند پر بیٹھا ہوں، سیٹیں بڑی پیاری لگتی ہے، مسند اچھی لگتی ہے کہ میں محتمم بن گیا، میں ناظم اعلیٰ بن گیا، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو مسندیں ہیں اب ماتحت کے جو سوالات ہیں رب اس مسند نشی ہونے والے سے کرے گا، تو سیٹ تو بڑی پیاری لگتی ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں میں امام بن جاؤں، امام بننا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے بھائی، امام ہے، لیکن امام بننے کے بعد کیا ہوگا پتہ آپ کو؟ مقتدیوں کی نماز کا سوال امام سے ہوگا۔ اب امام بننا یہ بڑا منصب ہے، لیکن بڑے منصب کے ملنے پر ہم خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ مسند ملتی ہے اور یہ سیٹ اور کرسی مل جاتی ہے تو پھر اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ آج یہاں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے اساتذہ بھی ہیں اور کچھ قرآنی تعلیمات کے اساتذہ بھی ہیں۔ استاد کی سیٹ تو بہت بڑی ہے، مسند بڑی نرالی ہے، اتنی عظیم مسند ہے کہ بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے آپ فرماتے ہیں کہ والدین جو ہے یہ مربی جسم ہے، جسم کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ مربی روح ہوتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سوال کرتے ہیں بتاؤ جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب کیا ہے؟ روح افضل ہے، اس لیے کہ جب روح ترقی کرتی ہے تو انسان چلتا فرش پر ہے، تذکرے عرش پر ہوا کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اگرچہ ذرہ سمجھتا ہے لیکن در حقیقت نہ وہ ذرہ ہے نہ ذرے کے برابر ہے، بلکہ اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان کے آفتاب و مہتاب بھی اس پر رشک کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو قطرہ سمجھتا ہے لیکن قطرہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ موجے اور ٹھاٹے مارتا سمندر ہوا کرتا ہے۔ تو اب روح جب غالب ہو جائے، روحانیت جو ہے وہ غالب ہو جائے تو پھر انسان کا لیول اب پستی اور زوال نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا لیول بڑا عظیم اور بلند تر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت نے یہ فیصلہ بھی کر دیا۔ پہلا فیصلہ تو یہ کہ ظاہری بات ہے روح افضل ہے جسم سے۔ اب دوسرا فیصلہ سنیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو جسم کی پرورش کرے اس کا مقام بہت بلند ہے، اور روایت سے ثابت ہے ماں کا مقام بھی بلند، باپ کا مقام بھی بلند، بلکہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ ہمارے احسان، شفقت اور محبت کا ضرورت مند کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امو کا، وہ تیری ماں ہے۔ پھر سوال کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ پھر سوال کر دیا تو پھر میرے آقا نے جواب دیا امو کا، تیری ماں ہے۔ اب چوتھی مرتبہ سوال کرتا ہے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے قریب اور جس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں اور صلہ رحمی کریں اور شفقت اور محبت کا مظاہرہ کریں وہ ہماری ماں ہے، اور ماں کے بعد باپ ہے۔ اب دیکھیں ماں باپ تو بڑے عظیم ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے عقلی دلیل پیش کی جس کو ہم کہتے ہیں قیاس، ادلہ اربع، قیاس کہا جاتا ہے۔ اب قیاس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسم سے افضل روح ہوا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم کی پرورش کرتا ہے یقیناً وہ افضل اور برتر ہے، لیکن چونکہ روح اس سے افضل ہے تو جو روح کی پرورش کرتا ہے قسم خدا کی وہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو ذرا غور کریں، قابل توجہ بات ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک فیصلہ سنا دیا، اب سوال ایک قائم ہو گیا۔ سوال کیا ہے؟ بتاؤ والدین افضل ہے یا استاد افضل ہے؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآنی استاد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ روح کی پرورش قرآنی استاد کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ استاد یہ والدین سے افضل و برتر ہوتا ہے،
اس لیے کہ استاد وہ مربی روح ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے اس اولاد پر کہ جس کا باپ عالم ہے، جس کی ماں عالمہ ہے، اور وہ جہاں مربی جسم ہے تو وہ مربی روح بھی ہے۔ اب دونوں فضیلتیں مل گئی نا ان والدین کو۔ ایک مربی جسم ہے، اس اعتبار سے تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دوسرا مقام و لیول کیا ہے؟ مربی روح ہے، اس اعتبار سے تجھے جو ہے سلام پیش کرتے ہیں۔ گویا اب نور ہی نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں دوسرے لفظ کہتے ہیں سونے پر سہاگا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذمہ داری کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے اس بات کو واضح کر دیا، جب تم کسی مسند پر آ جاؤ تو پھر اس مسند کے حوالے سے جو تمہارے ماتحت ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اب ایک استاد بن گیا، بڑا مقام ہے، وہ اسکول پڑھاتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اگرچہ مقام اور رتبے میں فرق ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک اسکول پڑھا رہا ہے وہ بھی ٹیچر ہے، ایک قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی ٹیچر ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اب کلکم راعٍ و کلکم مسئول، جس کا مطلب یہ ہوا جب تم استاد کی سیٹ پر آ گئے تمہارا لیول، تمہارا مقام عظیم تر ہو گیا، لیکن اب جو تمہارے شاگرد ہیں ہر شاگرد کے متعلق قیامت کے دن تمہارا رب تم سے بعد پرس کرے گا۔ اب استاد کہے یار مجھے کیا کرنا ہے، نہیں اب ایسا نہیں چلے گا، استاد کیوں بنے ہو؟ بڑی سیٹ کے حریث بھی بن گئے ہو، مسجد بڑی چاہیے، اور مسجد کتنی بڑی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور فخر بیان کرتے ہیں، فرماتے ابعث معلما، فرمایا مجھے میرے رب نے جو بھیجا ہے نا تمہارے درمیان وہ معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ استادی جو ہوتی ہے نا، استاد ہونا یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ اس لیے میرے آقا انفرادی طور پر اور بطور تفاخر، بطور عظمت جو ہے میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ ابعث معلما، میں جو ہوں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آج اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا آپ عصری علوم پڑھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے جو طالب علم ہے، ہر طالب علم کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا، اور یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں اسلام سکھلا رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ کی بات کرتا، جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب دیکھو چھٹیاں کرتے، اچھا چلو چھٹی نہیں کرتے تو وقت پر نہیں آتے، چلیں وقت پر بھی آ جاتے ہیں لیکن انہیں فرصت نہیں، اس وقت بھی جو ہے سوشل میڈیا کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں طالب علم کو پڑھا رہے ہیں، کہاں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اب توجہ کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، انسانی توجہ تو ایک طرف ہوتی ہے، اگر آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہاں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے، یہاں واٹس ایپ پر بیٹھے ہوئے، اب وہ قرآن سنا رہا ہے، قاعدہ سنا رہا ہے، آپ بس انگلیاں چلا رہے ہیں، اب آپ کی توجہ کیا ہے؟ سیدھی بات ہے، یا تو توجہ طالب علم کی طرف تھی یا توجہ آپ کے موبائل کی طرف تھی، لیکن یاد رکھیے گا وہ وقت اور وہ حق جو ہے نا وہ موبائل کا نہیں تھا، وہ حق آپ کے شاگرد کا تھا۔ اس کا مطلب یہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں، آپ حق تلفی کر رہے ہیں، اور یہ حق تلفی کرنا اس کے متعلق رب پوچھے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا شاگرد ہے، آپ اس کے استاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹیوں سے بھی پرہیز کیا جائے اور وقت کی پابندی بھی کی جائے، اور جب وقت کی پابندی کی جائے تو پھر دیگر چیزوں میں نہ لگے، بلکہ لگے کس میں؟ یہی فکر، یہی مستی ہو، یہی جنون قائم ہو کہ مجھے اپنے شاگرد کو پڑھانا ہے، اور یہ بات ذہن پر مسلط ہو کہ جو خامیاں کوتاہیاں میرے اندر رہ گئی تھی، کاش کہ میرے شاگرد کے اندر وہ خامیاں کوتاہیاں نہ ہو، بلکہ وہ عظمتوں کو جب چھونے لگ جائے تو پھر جب اس کے لیول کو دیکھے استاد تو فخر کرے، دیکھو یہ میرا شاگرد ہے۔ یہ فخر کرے یہ میرا شاگرد ہے۔ بس یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو احساس ذمہ داری کے حوالے سے ہے۔ یہاں میں امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات بھی پیش کر دوں، جنہوں نے ہمیں سکھلایا، لیکن افسوس آج وہ طریقہ غیروں نے اختیار کر لیا، اس لیے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں لوگ
یہ عیسائی یہودی جو وقت جس کام کے لیے مختص ہوتا ہے وہ اس میں دل جوئی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا ہے، ہم دکان پر بیٹھ کر نوکری کریں، آفس میں بیٹھ کر جاب کریں، مدرسے میں بیٹھ کر تدریس کریں، مدرسے میں بیٹھ کر نظامت کریں، مدرسے میں بیٹھ کر محتمم بن جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یا تو باتوں میں لگ جانا، یا پھر مہمانوں کا آنا جانا لگ جانا، یا پھر کسی اور اعتبار سے ٹائم پاس ہی کرتے رہنا۔ نہیں، یہ طریقہ اسلام نہیں سکھلا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ نے سنا ہوگا، رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے، غلام، ان کا نام اور اسم گرامی حضرت سیدنا اسلم ہے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آقا آگے آگے پیچھے غلام ہے، اس لیے کہ اس بات کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے خود حضرت اسلم ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے میں اکثر غلام، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر غلام بلیک اسکن والے ہوتے تھے، کالی جلد والے، حبشی جسے کہتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ جلد کے اعتبار سے بھی نکھرے نظر آ رہے ہیں نا، وہ بلیک جلد والے۔ اور ظاہری بات ہے جن کی جلد بلیک ہوتی ہے، آج یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگرچہ اسلام نہیں کہہ رہا، اسلام کچھ اور کہتا ہے، لیکن ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ نیچی ذات والا ہے، یہ کمتر ہے۔ لیکن اسلام نے تو یہ واضح کر دیا کہ جلد جو ہے بلیک ہو یا وائٹ ہو، اسکن جو ہے وہ سفید ہو یا کالی ہو، اسلام نے منع کر دیا۔ اس کی بنا پر تمہاری کوئی برتری نہیں ہے، بلکہ تمہاری برتری کس اعتبار سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری فضیلت، تمہاری برتری اس اعتبار سے ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں خدا کے مقرب بن جاؤ۔ تقوی پرہیزگاری کی چادر اور لباس کو اپنے اوپر پہن لو۔ پتا چلا وائٹ جلد ہو یا کالی جلد ہو، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اپنے کلچر، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بلیک جلد والے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے نیچی ذات والے، کمتر ہے، تو غلام اکثر ہی ہوتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا اسلم تھے تو حبشی، لیکن یاد رکھیے گا آج کے ہزاروں غلام ان کی عظمتوں پر قربان ہے۔ یہ وہی حضرت اسلم ہے کہ جن کے لخت جگر کا نام حضرت زید ہے۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے تابعین موجود تھے، ان کے درمیان آپ مسجد نبوی میں امامت کی جگہ پر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے لخت جگر حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام زین العابدین جو ہے وہ آپ کے درس میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے علم سکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں وہ حبشی غلام کا بیٹا ہے حضرت سیدنا زید، لیکن جب علم آ گیا اور اہل علم بن گیا، اب جلد اگرچہ کالی ہے لیکن عظمت اتنی نرالی ہو گئی کہ سید جو کہلاتے ہیں اور سیدوں کے جو بادشاہ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین بھی جو ہے اس مجمع میں بیٹھ کر آپ سے درس سنا کرتے تھے۔ ایک شخص آ کر کہا، یہ سیر اعلام نبلاء کے اندر موجود ہے، علامہ ذہبی نے اسے لکھا ہے۔ ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ اپنے خاندان کو دیکھیں، اس کے خاندان کو دیکھیں، اس کا خاندان حبشی غلاموں کا ہے اور آپ کا خاندان الحمدللہ خاندان نبوت سے ہے، آپ تو سادات ہیں اور آپ ان کے درس میں عوام کی طرح جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا سنو وہ اہل علم ہے، اور ظاہری بات ہے علم اہل علم کے پاس ہوتا ہے تو پیاس وہی بجھا کرتی ہے، پیاس وہی بجھا کرتی ہے۔ تو اب اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، لیکن سنیے ذمہ داری، حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ حضرت اسلم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آقا آگے آگے پیچھے غلام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق مدینہ طیبہ کی گلیوں کی گشت کر رہے ہیں، اچانک ایک گھر کے باہر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اب آپ کو فکر تھی کہ میری حکومت ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، یہ گشت کیوں کر رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیوں؟ احساس ذمہ داری تھی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کاش کہ اس کے کچھ قطرے ہمیں بھی ملے جائیں، جو احساس ذمہ داری۔ تو پھر ہمارے شاگرد ایسے ہوں گے کہ ہم ان کی برائیاں نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے آج ہمیں اپنے شاگردوں پر رشک آ رہا ہے، آج وہ مقرر نظر آتا ہے، وہ خطیب نظر آتا ہے، وہ مناظر نظر آتا ہے، وہ رائٹر، مؤلف، محرر نظر آتا ہے،
بلکہ فخریہ طور پر کہتے رہیں گے دیکھو میرا یہ بھی شاگرد ہے، میرا یہ بھی شاگرد ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق احساس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرنے لگے، اور آواز آئی تو آپ جاگ کر دیکھتے ہیں بچے رو رہے ہیں، اور دیکھا دیگچی جو ہے وہ چولہے پر لگی ہے، یعنی کچھ پک بھی رہا ہے۔ آپ نے دروازے کو دستک دی، اندر میں داخل ہوئے، اندر میں خاتون تھی عمر رسیدہ، بیوہ خاتون تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں اس سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے دیگ کے اندر تو پک رہا ہے نا؟ تو کہا دیگ کے اندر کیا پک رہا، آپ دیکھ لیں، دیگ کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، بس وہی چل رہا ہے، کچھ ہے نہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا کرے، بچوں کو دلاسا بھی تو دینا ہے نا۔ یہ انتظار کریں گے، میں یہ کہتی رہوں گی ہاں پک رہا ہے، بالآخر سو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے میں انہیں سلا دوں گی۔ حضرت عمر فاروق پر کب کبھی طاری ہو گئے، میری حکومت میں ایسا ہو رہا ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ آپ فوراً گئے، حضرت اسلم فرماتے ہیں، اور جا کر گھر میں کیا کیا، آپ نے راشن کا جو سامان ہے ایک بڑی بوری لی، اس میں بھر دیا۔ جب بوری بھر دی، اب اٹھانے کی بات آئی، حضرت اسلم اٹھانے لگے تو حضرت سیدنا عمر فاروق ارشاد فرماتے اسلم اٹھانے میں ساتھ تو دو، لیکن یہ بوری میرے کندھے پر رہے گی۔ اب دیکھیں جو آج کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بوری میرے کندھوں پر رہے گی۔ حضرت سیدنا اسلم نے فرمایا حضرت آپ کا خادم حاضر ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اپنے کندھے پر اٹھائیں گے، میں اٹھاؤں گا نا؟ آپ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ کھانا وہاں پہنچانا ہے، صحیح ہے میں آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ عمر کا بوجھ ہے تو عمر کا بوجھ عمر ہی اٹھائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمانے لگے کیا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اب دیکھیں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کندھے پر یہ بوجھ اٹھا کر اس کے گھر پر گئے۔ گھر پہ جا کے کیا کرنا، کھانا دے دینا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کیا کیا، چولہا جل رہا تھا، آپ خود کھانا پکانے لگ گئے۔ کھانا جب پک گیا، بچوں کو خود کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن ابھی تک چہروں پر مسکراہٹ نظر نہیں آئی، اس لیے عمر فاروق کا کلیجہ ابھی بھی تڑپ رہا ہے، بے چین ہے کہ وہ مسکراہٹ بچوں کے چہروں پر نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، اپنے یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنے زمین پر رکھے اور بچوں کو کہا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اب بچوں کے چہروں پر جب مسکراہٹ آ گئی تو حضرت سیدنا اسلم ارشاد فرماتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ عمر فاروق کی جو گھبراہٹ تھی، ہمارے آقا کی جو گھبراہٹ تھی، وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ اور میں نے پوچھا حضرت اب آپ مطمئن ہے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، مجھے سکون مل گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ احساس ذمہ داری تھی۔ ہم سیٹوں کے تو بڑے طلبگار ہیں، مجھے یہ سیٹ چاہیے، وہ سیٹ چاہیے، میں مدرس بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے مساجد میں بھی چکر چلتا رہتا ہے کہ اب مؤذن کہتا میں امام بن جاؤں، اور امام یہ کہتا میں امام ہی رہوں۔ ہاں تو امام رہے، لیکن امامت کے فرائض سر انجام دے۔ تو مؤذن رہے تو مؤذنی کے فرائض سر انجام دے۔ تو مدرس بن جا تو مدرس اور تدریس کے فرائض سر انجام دے۔ اور اگر تو ناظم ہے اور آنکھیں دکھلاتا ہے تو سن لے تیری آنکھیں کس کو دکھلا رہا ہے، کس کو دکھلا رہا ہے۔ یاد رکھنا تیرے جتنے بھی مدرسین ہیں اور جتنی بھی مدرسات ہیں، ہر ایک کے متعلق تو جب ناظم بن گیا تو تجھ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ تیری سیٹ بہت بڑی ہے، تیرا مقام اور رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور جب تو محتمم بن گیا تو پھر ہر ایک کے متعلق تجھ سے سوال ہوگا۔ اور اسلام یہ سکھلاتا ہے احساس ذمہ داری ہو، ذمہ داری کو نبھاؤ، مدرس بن کر، ناظم بن کر، محتمم بن کر کسی بھی سیٹ پر بیٹھے ہو، اس سیٹ پر بیٹھ کر یہ یاد رکھنا میں مدرس ہوں تو طلباء کو پڑھاؤں گا، ناظم ہوں تو مدرسے کو سنبھالوں گا، محتمم ہوں تو مدرسے کو سنبھالوں گا۔ یہی پیغام میں دینا چاہ رہا تھا، یہی پیغام ہے جو حضرت عمر فاروق نے ہمیں عنایت فرمایا، ہمارے اکابر نے دیا۔ قسم خدا کی میں کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ میں بہت سے بہت اچھے ہیں، بہت سے بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ قابل تنقید بھی ہیں، قابل اعتراض بھی ہے۔ جو اچھے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم نے کر لیا،
یاد رکھے گا اچھائی کی کوئی حد نہیں ہے، اچھائی کی کوئی حد نہیں ہے. جو اچھا ہے اور اچھا بنے، اگر اس سے بلند لیول ہو گیا اب بھی حد نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، اب اور اچھا بن جائے. لیکن اگر کسی میں خامی ہے تو خدا را میں برکاتی فاؤنڈیشن کی بات نہیں کر رہا، میں دارالعلوم برکاتیہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی اور کوئی درسگاہ کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بلدیہ میں ہو، نیو کراچی میں ہو، لانڈی میں ہو، یا بیس کالونی میں ہو، یا صدر میں ہو، یا کہیں بھی ہو. میں اس درسگاہ کی بات نہیں کر رہا. آپ جہاں بھی جائیں سوچ سمجھ کر جائیں. جب تک آپ استاد نہیں، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ فلاں تمہارا جو شاگرد تھا اس کے بارے میں، لیکن استاد بن گئے تو پھر پوچھا جائے گا. اب لاپرواہی نہیں ہے، وقت کی پابندی کریں، چھٹیوں سے اجتناب کریں اور محنت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھائیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو ڈنڈے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ ڈنڈوں کی جو حکومت ہے وہ سروں پر ہوتی ہے. کہتے ہیں نا آنکھیں دکھائے تو پیشاب نکل آئے. تو یاد رکھیں یہ جو ڈنڈوں کی جو حکومت ہے نا یہ صرف سروں پر ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کی جو حکومت ہے نا وہ دلوں پر ہے. اور میرے آقا نے اپنے غلاموں کو یہی سکھلایا کہ تمہارے اخلاق، تمہارا انداز، تمہاری محنت، تمہارا کردار، تمہارا گفتار اتنا نکھرا اور صاف ستھرا ہو جائے کہ تمہارا شاگرد جب بات ہے کہ میرے استاد کی ہے تو پھر اس کا بھی ذہن بن جائے میرا استاد اس سے میں نے سکھلا ہے تو اس کے لیے تمہیں جان بھی حاضر کر دو. آپ ڈنڈوں سے تو خالی یہ کہتے رہو گے ہاں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ ڈنڈے والے رسم و رواج نکال دیں. آپ ظالم استاد ہیں جو ڈنڈے استعمال کر رہے ہیں، ڈنڈوں کا استعمال ختم کر دیں. میرے بچے کو بھی کوئی استاد مارے گا، میں تو مذہبی آدمی ہوں، عالم ہوں، میں بھی قبول نہیں کروں گا. ہاں اگر کہیں سختی کرنی ہے آنکھیں دکھلائے اور کوئی طریقے استعمال کریں، لیکن ڈنڈوں کی برسات کر دینا اور ڈنڈے مار مار کے پھر کبھی طالب علم کا چہرہ سج جائے، کبھی جو ہے ٹانگوں پر زخم ہو جائے. اور یاد رکھیے گا آج کل میڈیا تو مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ تو ہاتھی کو بھی مار دے تو کوئی پوچھے نا، ہم سے تو چونٹی بھی مر جائے تو ہماری گردن پکڑ لی جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ ہے. تو میڈیا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، مذہبی طبقے کے پیچھے اس لیے پڑ گیا کہ یہ مذہبی لوگوں کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے. اور اب اگر ایسی باتیں پھیلیں گی تو پھر میڈیا اسے بیان کرے گا، اور میڈیا جب بیان کرے گا تو مجھے بتائیں آپ بدنام نہیں ہو رہے. آپ کا نام تو زید ہوگا، عمر ہوگا، فلاں ہوگا، در حقیقت وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ مدرسہ بدنام ہوتا ہے اور مدرسے کا تشخص کیا ہے وہ اسلام ہے. مدرسے کی پہچان اور معرفت کیا ہے وہ اسلام ہے. تو وہ آپ کو بدنام نہیں کر رہے، وہ آپ کی درسگاہ کو بدنام کر رہے ہیں، در حقیقت آپ کے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. تو اب آپ بھی تو ایسے کام نہ کریں نا کہ جس کے ذریعے بدنامی ہو. آپ کو اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. یاد رکھیے گا دلوں پر اگر آپ حکومت کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جو کہیں گے شاگرد وہ کرے گا، جو کہیں گے. ہاں سختی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اس سے میں منع نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق آنکھیں بھی دکھلائی جاتی، لیکن بس بات ہی اسی انداز میں ہو نہیں میں تو ڈنڈے سے بات. بدماش ہو کیا؟ بدماش بنے ہو تم؟ اپنی بیوی پر بدماشی نہیں کر سکتے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر بدماشیاں کرتے ہو. بیوی کے سامنے تو نہیں چلتا، چلو بیوی کے سامنے چل جاتا ہے. آپ کے گلی کا جو بدماش ہے اس کے سامنے بدماشی دکھاؤ. ماں کو میں ڈنڈا لے کر آتا ہوں. کیوں ان چھوٹے چھوٹے نازک پھولوں پر جو ہے نا بدماشیاں دکھاتے ہو؟ یہ بدماشی ہے، اس بدماشی سے پرہیز کریں، یہ ظلم ہے. ہاں میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کہیں گے ہم سختی نہیں کرتے تو بچے پڑھتے نہیں. اور بھی تو طریقے، تھوڑی دیر کے لیے مرغا بنا دے، تھوڑی آنکھیں دکھا دے. آپ اتنے فری کیوں ہو رہے؟ آپ کے پڑھانے کا انداز آپ اچھے سے اچھا کریں، شاگرد آپ کا مرید بن جائے گا. بھلے اس کا پیر کوئی اور ہو، لیکن آپ اچھا پڑھائیں گے تو کہیں گے ایک پیر تو وہ تھا، ایک پیر یہ ہے. لیکن شاگرد کیا کہتا ہے؟ گھبرا رہا ہے، کب کبھی ہو رہے، ابھی ڈنڈا مارے گا پھر نشان پڑ جائے گا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں اور بدماش نہ بنیں. مگر میرے مخاطب سب نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ہر کوئی اپنے اوپر نہ لے رہے، کیونکہ میں نے انفرادی طور پر نہیں کیا، کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں اگر یہ جرم ہے تو پھر آپ اس کو نکالیں، اور نہیں ہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، تمہارے مقام کا کیا کہنا.
یہ اگر ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، لیکن برا مجھے لگتا ہے اسی کو لگے گا جو پھر ڈنڈوں کی برسات بھی کر رہا ہوگا، اسے برا لگے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ٹارگٹ بن رہا ہوں۔ اور جو ایسی حرکت کرتا ہی نہیں ہے وہ بڑا پرسکون ہوگا، ابھی بھی چہرہ حشاش بشاش ہوگا، کہے گا نہیں میں تو بڑا پرسکون ہوں، میں تھوڑی ڈنڈوں کی برسات کر رہا ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے ابھی جو میری باتیں سن رہے ہیں، ڈنڈوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے ان کے چہرے کی رنگت بھی تو اتر جائے گی نا، وہ کہیں گے دیکھو ہمیں ہی ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر جرم ہے تو پھر ٹارگٹ ہے، ہدف ہے میرا۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں جب اپنے بچے کے متعلق برداشت نہیں کر سکتا، میں واللہ باللہ کہتا ہوں، میں صحیح بات بتا ہوں، اگر میرے بچے کو استاد نے مارا، بھلے قرآن پڑھا رہا ہے اور اس کے جسم پر نشان پڑ گیا، تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا، بھلے عالم ہو، بھلے اتنی بڑی صرف ہے، میں نہیں برداشت کروں گا۔ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو عام آدمی کیسے کرے گا؟ وہ دور چلا گیا جس کے بارے میں کیا کہتے تھے، بڑی مشہور بات تھی نا، کہ کھال آپ کی اور ہڈیاں ہماری، یہی ہے، کھال آپ کی ہڈیاں ہماری۔ وہ دور اب بھول جائے، وہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے، بھائی چارگی کے ذریعے طلباء کے دلوں کو جیتے اور اچھے انداز میں پڑھائیں، اور جو پڑھا رہے ہیں اچھے انداز میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بس یہی چند باتیں مجھے پیش کرنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے دلوں میں اتری ہوگی، اللہ کر کے اتر جائے، آپ بہترین مدرس بن جائے، بہترین مدرس، اتنے بہترین مدرس بن جائے کہ ہم آپ کے انداز کو دیکھ کر رشک کرنے لگ جائیں۔